السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، ریاض الصالحین آج ہم سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ کچھ سبق یہ ہمارا لمبا ہو جائے گا، تو آئیے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باب صفتی طول القمیص، صفت کہتے ہیں کیفیت، صورت۔ تو قمیص کی طول یعنی لمبائی، اس کی کیفیت کیا ہو، اس کے متعلق باب ہوگا۔ والکمی، اور جو آستین، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں۔ والازاری، اور جو ازار ہوتی ہے، تہبند ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہوگی اس کے متعلق باتیں ہوں گی۔ وطرف الامامتی، اور امامے کا جو کنارہ ہوتا ہے یا امامے کی جو کپڑا ہوتا ہے اس کے متعلق۔ وتحریمی، اب یہ ان کے متعلق باتیں ہوں گی، یعنی ان کی کیفیت اور کس طرح ہونا چاہیے، لمبا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ٹخنوں کے نیچے ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو یہ اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ اور آگے کہتے ہیں وتحریم اسبال شیء من ذلک علی سبیل الخیلاء وکراہتہ من غیر خیلاء۔ تو پہلے جو خیلاء تھا نا، تو یہ علی سبیل الخیلاء، ٹھیک ہے، غیر منصرف تو تھا لیکن الف لام آ گیا تو ای پڑھیں گے۔ اور آخر میں جو ہے نا من غیر خیلاء، تو یہ مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر خیلاء نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، تو اس کو مطلب اسی طرح پڑھیں گے خیلاء۔ اچھا، تو کہتے ہیں اسبال یعنی لٹکانا۔ تو علی سبیل الخیلاء کہتے ہیں تکبر کے طور پر یہ جو چیزیں ابھی گنوائی ہیں نا، یہ جتنی بھی امامہ، تہبند، آستین، قمیض وغیرہ، تو تکبر کی وجہ سے ان کو لٹکایا ہے، مطلب بڑھایا ہے، تو پھر یہ مطلب تحریم میں آئے گا، یعنی حرام میں۔ اور اگر تکبر نہیں ہے، من غیر خیلاء یعنی تکبر نہیں ہے، اگر ویسے ہی ہے تو پھر یہ کراہت ہے، یعنی مکروہ ہے، پھر حرام نہیں ہے۔ یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں بات بات پر مطلب یہ فتوے لگا دیے جاتے ہیں، یہ جناب حرام کر رہا ہے، یہ تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ تو تکبر سے اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے یہ تکبر سے کر رہا ہے۔ دلوں کے حالات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم سمجھانا چاہیے ہمیں پیار محبت سے، لیکن فتویٰ یا کسی کو بدظن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق آگے باتیں پھر کرتے ہیں۔ ان اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قمیص کی آستین تھی وہ کہاں تک تھی، کتنی لمبائی تھی، کہتے ہیں الی الرسغ، وہ گھٹنوں تک لمبی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھوں کے یہ جو گٹے ہوتے ہیں وہاں تک یہ بیان کیا۔ اس کو امام ابو داود اور امام ترمذی نے روایت کیا اور حکم کیا لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من جر ثوبه خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامۃ فقال ابو بکر یا رسول اللہ ان ازاری یسترخی الا ان اتعاہدہ، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لست ممن یفعلہ خیلاء، رواہ البخاری وروا مسلم بعدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لٹکایا، جرہ کہتے ہیں لٹکایا، اپنے کپڑے کو جس نے لٹکایا تکبر کے طور پر، بطور تکبر جس نے لٹکایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نظر عنایت، نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب یہ جب یہ جملہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، میری جو تہبند ہے وہ تو نیچے لٹک جاتی ہے اور میری توجہ نہیں رہتی، الا ان اتعاہدہ، مطلب بے خیالی میں میری توجہ نہیں رہتی۔ تو سرکار نے فرمایا، اب یہاں یہ جو جملہ آ رہا ہے اس سے دیکھیے سرکار دلوں کے حالات جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ یہ تکبر ہونا نہ ہونا یہ دلوں کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، دل کے اندر تکبر، یہ نیت ہوتی ہے نا، نیت کرنا تکبر کی۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، انک لست ممن یفعلہ خیلاء، اے میرے صدیق، اے میرے یار غار، بے شک تو ان میں سے نہیں ہے جو تکبر سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے نہیں ہے جو تکبر سے کرتے ہیں، یعنی تم تکبر سے نہیں کرتے، یہ تو مطلب بے خیالی میں ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں پر جو شارحین نے لکھا ہے تو یہ جو نیچے آ جاتا ہے نا بے خیالی میں، تو بعض نے یہ لکھا ہے کہ
آپ چونکہ نا تھوڑا سا پیٹ بڑا تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ تہبند نیچے مطلب اتر جاتا تھا، تھوڑا سا ڈھلک جاتا تھا نیچے، جس طرح یہ آپ نے روایت سنی. تو اس کی علت مطلب پیٹ کا تھوڑا سا بڑا ہونا بھی بعض نے بیان کیا. اچھا آگے مزید روایت ہے، سرکار نے فرمایا لا ینظر، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا قیامت دن اس کی طرف جس نے اپنے چادر کو، اپنے تہ بند کو بطوراً تکبر کے طور پر لٹکایا. ٹھیک ہے، متفق علیہ روایت ہے. انہی سے پھر روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا ما اسفل من الکعبین، اسفل کہتے ہیں نیچے ہونا، ٹھیک ہے، اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک اسفل ہوتا ہے. اعلیٰ مطلب جو اوپر اور اسفل جو نیچے، کہتے ہیں جو نیچے ہوا من الکعبین ٹخنوں سے، جو پاؤں کے ٹخنے ہوتے ہیں نا ابری ہوئی ہڈی، تو من الازاری یعنی تہ بند میں سے یا شلوار آپ نے پہنی ہے تو اس جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا فرمایا ففی النار، تو وہ جہنم میں ہوگا. ٹھیک ہے، رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا. اچھا یہ 2-3 روایتیں آپ نے سن لی اور آگے پھر اسی طرح کی روایت آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے آگے بھی روایتیں آئیں. تو یہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ یہ جو تکبر کے اوپر بات ہو رہی ہے اور کپڑوں کو لٹکانے، تو یاد رکھیے جب اسلام کی ابتدا تھی نا، تو چونکہ جاہلیت کا دور تھا، تو جو جہلا سردار ہوتے تھے نا، تو اب چونکہ یہ جاہل سردار ہوتے تھے، سردار تھے تو ان کے مطلب مال و دولت والے تو کافی ہوتے تھے، تو یہ لوگوں کو غلامی والا بھی دور ہوتا تھا، تو لوگوں پر رعب بٹھانا اور اپنی دولت کا فخر کرنا اور سامنے لوگوں کو کروانا دکھانا، تو یہ دکھانے کے انداز جو ہوتے تھے. آج کل مطلب جدید دور ہیں، گاڑیاں وغیرہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن پہلے کے دور میں یہ کپڑے وغیرہ ہوتے تھے، کپڑوں کو بھی یہ تکبر کی بنیاد بنایا جاتا تھا. تو حالانکہ صحابہ کی آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی کہ بعض ایسے صحابہ تھے کہ جب کفن دیا جاتا تو کفن بھی پورا نہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، زندگی کے جب معاملات ہوتے تھے حیات میں تب بھی ایسا ہوتا تھا کہ کپڑے پورے نہیں ملتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب اگر کفن دینا ہے تو بعض کے پاؤں نظر آ جاتے تھے، یعنی کہ اتنا کفن چھوٹا ہوتا تھا کہ کفن سر کی طرف سے پورا کرتے تھے تو نیچے سے مطلب پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کی طرف پورا کرتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. اس طرح کے مطلب حالات اسلام کے آغاز میں. تو سرکار نے یہ بارہا یہ جو تاکیدیں بیان فرمائی تاکہ یہ جو تکبر والی باتیں ہیں یہ کم ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ بات کرے گا، نہ نظر عنایت کرے گا، ٹھیک ہے، اور نہ کیا ہے یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی گناہوں وغیرہ سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے کیا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا. تو جب یہ جملہ انہوں نے سنا صحابہ نے تو کہتے ہیں، عربی کہتے ہیں فقارا ہا، ہا مطلب یہ جو بات ابھی سرکار نے یہ مطلب بیان کی نا، تو اس کو پڑھا مطلب دہرایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث مرارین 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا، یعنی 3 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ سننے کے بعد خواب و خاسر، یا رسول اللہ پھر وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے، وہ تو بڑے خسارے میں پڑ گئے. یا رسول اللہ، یہ جب انہوں نے مطلب جملہ بولا تو پھر مزید سوال کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے تو فرمایا نہیں تھا کہ یہ کن کن کو ہوگا، مطلقاً بیان کیا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے، من ہم یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا المسبل، اسبال یعنی لٹکانے والا، والمنان، اور منن کہتے ہیں یہ احسان، تو منان یہ مبالغے کا صیغہ ہے، احسان جتانے والا. کسی پر کوئی احسان کیا، نیکی کی، تو پھر بعد میں بتانا کہ ہم نے یہ تجھ پر احسان کیا تھا، یہ ہم نے کیا تھا، آج ہماری تم قدر بھول گئے ہو، آج ہمیں بھول گئے ہو. مطلب اس کی پھر کئی صورتیں ہیں کس طرح یہ احسان جتائے جاتے ہیں. والمنفقو، اور خرچ کرنے والا، یہاں مراد ہوگا بیچنے والا. سل آتا ہو، اور اپنے سامان کو، سلاتن کہتے ہیں سامان، ہو ضمیر اپنا، تو اپنے سامان کو بیچنے والا. بالحلف الکاذب، کذب سے، کاذب مطلب جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا. ٹھیک ہے، تو ان تینوں کے بارے میں یہ آپ نے اوپر جملہ سنا کہ یہ کیا ان کے بارے میں ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے المسبل ازارہ، مطلب اپنی تہ بند کو لٹکانے والا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا الاسبال فی الازار، یعنی یہ جو تکبر والی جو عذاب یہ صورتیں بیان ہوئی یہ کن کن صورتوں میں ہو سکتا ہے. فرمایا یہ تہ بند میں بھی ہے، والقمیص والامامتی، امامے میں ہے اور قمیض میں بھی ہے. من جر شیئا خیلاء لم ینظر اللہ الی
الیہ یوم القیامہ، تو جو یہ تکبر کے ساتھ لٹکائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر قیامت دن نظر عنایت رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس کو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے صحیح اسناد کے ساتھ۔ آگے ہیں وعن ابی جریج جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رجلا یزر الناس عن رأیہ لا یقول شیئا الا صدروا عنہ قلت من هذا۔ حضرت ابو جریج جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ لوگ ان کی رائے کو صحیح تسلیم کرتے تھے، یعنی جو بھی وہ بولتے تھے یا رائے دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے، تو جو سامنے لوگ ہوتے تھے وہ صحیح جانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، ان کی بات کو ڈن کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں لا یقولو، وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں نکالتے تھے، مگر کیا ہے جب اس کو نکالتے تھے صادروا عنہ، تو لوگ اس کو مان لیتے تھے۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ کون سی ہستی ہے؟ تو آگے جو احباب تشریف فرما تھے انہوں نے، آگے جو احباب حاضر تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ رسول اللہ ہیں۔ میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ مرتین، کہتے ہیں میں نے 2 مرتبہ اس طرح سلام کیا، علیک السلام یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا لا تقول، تو اس طرح نہ کہہ، علیک السلام یوں نہ کہو، کیوں؟ تحیت الموتا، یہ تو موتا یعنی مردوں کا سلام ہے، تو پھر کیا کہو؟ فرمایا کل السلام علیکہ، تم یوں سلام کیا کرو، ٹھیک ہے۔ قال قلت انت رسول اللہ، یعنی یہ سوالیہ انداز میں انہوں نے پوچھا، لوگوں سے تو انہوں نے سن لیا تھا لیکن یہ پھر مزید اپنے کانوں سے سرکار کی زبان سے سننا چاہتے تھے، تو سوال کرتے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اللہ کون ہے؟ وہ کون سی اللہ کی ذات ہے؟ آگے مزید اللہ کی حمد و ثنا کی، الذی، اس اللہ کا میں رسول ہوں، اذا اصابک در، جب تجھے تکلیف پہنچے، فدعوتہ، تو تکلیف پہنچنے پر اس کو پکارے، ہو ضمیر اللہ اس میں جلالت کی طرف لوٹے گی، تو پھر ہوگا کیا؟ کاشفہ ان کا، وہ جو بھی پریشانی تنگ دستی تنگی تجھے آئی ہوئی ہوگی وہ دور کر دے گا۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، اور جب تجھے قحط سالی ہو یعنی قحط پڑے، فَدَعَوْتَهُ، اور تو پھر اس کو پکارے، اس کو یاد کرے، أَنبَتَهَا لَكَ، اور اللہ تعالیٰ تیرے لیے نباتات کو، فصلوں وغیرہ کو اگا دے۔ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ كَفْرٍ، اور جب تو کسی ایسی زمین میں ہو جو چٹیل ہو، بے آب و دانہ ہو، یا بہت ہی مطلب وہاں کوئی آبادی وغیرہ کا موسم یا اس طرح کا کوئی سسٹم نہ ہو، یا پھر راوی کہتے ہیں یا یہ فرمایا، یا پھر او کے بعد جو جملہ آ رہا ہے کہتے ہیں فلاتن فدلت، یا پھر ایسی بنجر زمین ہو، فدلت راحلتک، اس زمین میں تیری جو سواری ہے وہ دلت یعنی گم ہو جائے، یعنی اس طرح کی جب صورت بنے تو وہاں پر فدعوتہ، تو اس کو پکارے، ردہا علیکہ، اور وہ تجھے لٹا دے، یعنی یہ جو ساری چیزیں کرے گا تو، اور تو جب تجھے وہ ساری نعمتیں ملیں گی تو یہ جو ذات دینے والی ہے اس اللہ کا میں رسول ہوں۔ قال، تو فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کی، اعہد الیہ، مجھے نصیحت کیجئے، تو فرمایا لا تسبن احدا، تو کسی کو گالی نہ دینا۔ تو کہتے ہیں فما سببت بعدها حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، صحابی رسول فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ مجھے فرمایا تو میں نے نہ کبھی کسی غلام کو، نہ آزاد کو، نہ اونٹ کو، اور نہ بکری کو، یعنی کسی کو کبھی گالی نہ دی۔ ولا تحقیرن، اور سرکار نے مزید فرمایا تو ہرگز حقیر نہ جاننا، حقارت نہ کرنا، من المعروف شیئا، یعنی جو نیکی ہے، تو یہ شیئا کی جو تنوین ہے یعنی یہ تقلیل کے لیے ہے، یہ یوں سمجھ لیں جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، فرمایا کہ تو اس کو بھی حقیر نہ جاننا۔ اب اس کی آگے مثال دیتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وَأَن تُكَلِّمَ، یہ کہ تو کلام کرے، تیرا کلام کرنا، اخاک، اپنے بھائی سے، یعنی مسلمان بھائی سے تیرا کلام کرنا کس حالت میں؟ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، یعنی تو اس خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ کلام کرے، تو یہ جو نیکی ہے اس نیکی کو بھی تو حقیر نہ جاننا، چھوٹی نیکی نہ جاننا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، بے شک یہ نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ وَرْفَعْ، اور تو بلند کر، اونچا کر،
ازارہ کا اپنی تہ بند کو الا نصف سا کی نصف پنڈلی تک، ٹھیک ہے، نصف پنڈلی تک تو اس کو اونچا کر، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر جو کعبین ہیں وہاں تک، یعنی ٹخنے جو ہیں پاؤں کے جو اوپری ہڈی ہے وہاں تک تجھے مطلب اجازت ہے۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ، اور تو بچ، ٹھیک ہے، یہ اغراء و تحذیر والا آپ نے سبق پڑھا ہوگا، وہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، تو یہ آپ نے ذرا خیال کرنا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارَ، اور تو بچ کس سے؟ جو ازار ہے اس کو لٹکانے سے، مطلب نیچے، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، بے شک یہ لٹکانا جو ہے، لٹکانے والا عمل ہے، یہ تکبر میں سے ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، کسے؟ الْمَخِيلَةَ، تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِنْ، اور یہ کہ اگر امرؤن، کوئی شخص، شاتمہ کا، مزید ان کو یہ نصیحت، انہوں نے نصیحت مانگی نا، تو یہ سرکار پھر دریائے رحمت جوش میں تھا، تو مزید سرکار نے ان کو یہ عنایتیں فرمائی کہ اگر کوئی شخص شاتمہ کا تجھے گالی دے، وعیرہ کا، اور تجھے عیرہ کہتے ہیں آر دلانا، ٹھیک ہے، کسی کو مطلب ٹارگٹ کرنا، تو یعنی کوئی تجھے ٹارگٹ کرے، تجھے پریشان کرے، آر دلائے، کس بارے میں؟ بما، اس بارے میں تجھے عیب دلائے یا آر دلائے، یعلم، وہ جانتا ہے، فی کا، جو تیرے اندر ہے، فلا تعیرہ، یعنی وہ تو تیرے اندر جو کوئی عیب تھا یا کوئی خامی تھی، کوئی جرم تھا، تو وہ جانتا تھا، اس نے تجھے مطلب آر دلائی، لیکن تو نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا تعیرہ، تو اس کو آر نہ دلا، کس بارے میں؟ بما تعلم فیہ، اس برائی یا اس خامی کے بارے میں جو تو اس کے متعلق جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّمَا، بے شک، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ بے شک یہ جو معاملہ ہے تو نہیں کرے گا، اس نے جو کر دیا تو یہ جو اس نے تیرے اوپر کیا ہے، اس کا جو وبال ہے یا اس کا جو عذاب ہے یا اس کی جو آگے والی پریشانیاں ہیں وہ اسی کے اوپر ہیں۔ اور اس روایت کو امام ابو داود اور امام ترمذی نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے حکم کیا لگایا ہے؟ فرمایا کہ یہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ آگے والی ایک روایت بہت زبردست، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی تہ بند کو لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے اس سے فرمایا اذهب فتودع، جا، اٹھ جا اور وضو کر۔ وہ گیا، اس نے وضو کیا اور پھر آیا، سرکار نے پھر کہا کہ جا اور وضو کر، پھر وہ گیا، تو فقال له رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ما لک امرتہ، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے کہ امرتہ، آپ نے اس کو حکم دیا، کس کا؟ ان یتودع، کہ وہ وضو کرے، ثم سکت عنہ، پھر آپ نے خاموشی اختیار کر لی اسے، یعنی اتنی بات آپ نے فرمائی ہے، آگے مزید کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا انہ کان یصلی وہو مسبل ازارہ، سرکار نے فرمایا بے شک وہ نماز پڑھ رہا تھا اس حال میں کہ وہ اپنی تہ بند کو لٹکائے ہوئے تھا، لٹکانے کی حالت میں تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا ایسے آدمی کی جو ازار کو، اپنی تہ بند کو لٹکانے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو امام ابو داود نے صحیح اسناد کے ساتھ، جو امام مسلم کی شرطیں ہیں اس کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا مطلب جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ روایت آگے والی جو ہے وہ کافی لمبی ہے، اس کے بعد بھی کچھ روایتیں ہیں، تو سبق کافی پہلے بھی لمبا ہو چکا ہے، تو یہ بہت زبردست یہ روایت ہے، تو ہے لمبی لیکن انشاءاللہ میں خلاصہ اور ایسے انداز میں بیان کروں گا کہ آپ کو یہ سن کر ہی یاد ہو جائے اور سیکھنے کو ملے۔ وَأَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرِ التَّغْلِبِيِّ، حضرت قیس بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اخبارنی ابی، مجھے خبر دی، مجھے یہ بات بتائی میرے والد گرامی نے، اور وہ کون تھے؟ میرے والد گرامی، اور جنہوں نے کہتے ہیں وَقَانَ جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ، اور وہ جو تھے وہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، یعنی میرے والد گرامی ان کے ہم نشین، جلیس کہتے ہیں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والا، ہم، ٹھیک ہے، ہم نشین جسے بولتے ہیں۔ اچھا، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ کانا بدمشق، ٹھیک ہے، یہ اس طرح، اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، کانا بدمشق، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں، تو یہ غیر منصرف ہوگا، با جارہ، اور آگے دمشقی نہیں پڑھیں گے نا، کاف کے اوپر زبر ہی پڑھیں گے، تو
دمشق کے اندر جو کہتے ہیں کہ رجل ایک آدمی تھا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو سرکار کے صحابہ میں سے تھا، تو ایسا ایک وہاں پر شخصیت تھی دمشق کے اندر، تو یقال لہو، اب اس کا یہاں پر نام بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا تھا، کیا نام دیا جاتا، فرمایا اس کا نام تھا سہل بن حنظلہ۔ تو اب ان کی شان کیا تھی، ان کا جو انداز زندگی کیا تھا، اب سرکار کی صحبت پائی اور بندہ اچھا نہ بنے، کیا مطلب اب یہاں ان کی فضیلتیں سنیں، ان کی جو اوصاف تھے، اب یہ ان کی تھوڑی سی شان بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وکان رجل، اور ایسے آدمی تھے متوحدن، جو تنہائی پسند تھے، جسے ہوتا ہے نا واحد یعنی اکیلا ایک، تو اسی سے باب متوحد کہتے ہیں، یہ تنہائی پسند، تنہا رہنے والا۔ تو کہتے ہیں وہ ایسے آدمی تھے، ایسی شخصیت تھی کہ جو تنہائی پسند تھی۔ کلما، کہتے ہیں کلا، یہ قلیل سے ہے، کلما یجالس الناس، وہ لوگوں کے درمیان بہت کم ہی بیٹھتے تھے۔ انما ہوا صلاۃ، لیکن جب مطلب وقت ملتا فرض نمازوں کے علاوہ تو وہ کیا ہوتا تھا، کہتا ہے انما ہوا صلاۃ، وہ نماز میں محو رہتے تھے۔ یہ صلاۃ کے اوپر جو تنوین ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ جو یہ مصدر لے کے ہے نا، یہ مبالغے کے لیے، تو یہ نمازوں میں ہی محو رہتے تھے، مطلب نفلی نمازوں وغیرہ میں۔ تو ہوا کیا، آگے کہتے ہیں فَإِذَا فَارَغَ، مطلب جب نفل نمازوں پڑھ کر بھی مطلب بندہ اکتا جاتا ہے، یا اس طرح مطلب دل مطلب بھر جاتا ہے، جس طرح کہہ رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ، پھر وہ تسبیح تکبیر مطلب درود و سلام میں اور اس طرح کے اوراد و وظائف میں مطلب پھر مصروف رہتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں حتیٰ یأتی اہلہ، جب یہاں سے بھی فارغ ہوتے تو پھر یہ اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاتے، تشریف لے جاتے۔ فَمَرَّ بِنَا، تو یہ ان کا انداز تھا۔ تو یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ آگے بات مطلب پوری کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، کہتے ہیں ایک دفعہ یہ ہمارے پاس سے گزرے اس حال میں کہ ہم جو تھے وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی یہ حضرت قیس بن بشر، یہ جو اپنے والد کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تو یہ وہاں سے آپ نے یہ کنسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے والد حضرت ابو درداء کے پاس بیٹھا کرتے تھے، تو اب یہ دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم اپنے حضرت ابو درداء کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس حالت میں یہ پاس سے گزرے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب ان کو پکارا نا، تو ان سے کہا کہ کلمۃً تنفعنا ولا تضرک، یعنی کہ ایسا کلمہ ہمیں، ایسی نصیحت یا ایسی بات بتائیں کہ جس پر عمل کرنے سے ہمیں نفع ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ان کا جو کلمتاً یا اس طرح 5، 6 اور 7 نمبر آپ حاشیہ دیکھ رہے ہیں نا اسی عبارتوں کے اندر، تو میں اس کا حاشیہ پڑھتا ہوں، آپ کے پاس جو کتاب ہے وہاں سے ملاحظہ کریں۔ کہتے ہیں یہ 5 نمبر کلمتاً، کہتے ہیں بالنسب بفعل محذوف، یعنی کلمتاً جو لکھا ہوا ہے یہ نسب کیوں ہے، کہتے ہیں یہ فعل محذوف کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ یعنی عبارت کیا تھی، یعنی کل آپ بات کہیے لنا ہمیں، یعنی کوئی بات، کلمتاً کوئی کلمہ ہمیں ارشاد فرمائیں، او تکلم کلمتاً، یا کوئی کلمہ کہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 فعل نکالے نا، تکلم یا کل، تو کہتے ہیں فاہیہ مفعول بہ، پہلی صورت میں یہ مفعول بہ ہوگا، اور دوسری صورت میں چونکہ ہم مطلب اسی طرح کلم مصدر بھی اسی طرح، فعل بھی اسی طرح، تو یہ مفعول مطلق کی صورت بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور دیگر جو نمبر 6 ہے کہ تنفعون، آپ ایسا کلمہ ارشاد فرمائیں کہ جو ہمیں فائدہ دے، یعنی بثوابھا اذا عملنا بها، یعنی جب اس پر ہم عمل کریں تو ہمیں ثواب ملے۔ اور نمبر 7 کا جو تضر کا حاشیہ کہتے ہیں ای لا یعود علیک من الاتیان بها ضرر، یعنی اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے، عمل کرنے فائدہ ہو، اور عمل لا یعود علیک من الاتیان بها ضرر۔ تو یہ جو صورتیں انہوں نے محذوف نکالی ہیں، تو اس سے آپ کو سمجھ آگے ہوگی اس کی محذوف عبارت کی۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ عرض کی نا، تو اب وہ صحابی رسول تھے، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ بندہ علم کا سوال کرے اور آگے سے وہ انکار کر دے۔ تو اب یہ سوال در سوال کریں گے، لیکن وقفے سے، ٹھیک ہے، تو پھر ادھر سے جوابات آئیں گے۔ تو آئیے انہوں نے پھر کیا ارشاد میں کہتے ہیں، قالا، انہوں نے کہا، بعثا، روانہ کیا، بھیجا، ٹھیک ہے، روانہ کیا، بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، سرکار نے ایک سریہ بھیجا، یعنی جس میں سرکار نے کسی کو امیر مقرر کر کے جنگ کے لیے بھیجا ہو، تو ایسا کوئی لشکر جہاد کے لیے جب روانہ فرمایا، تو
تو یہ صحابی فرماتے ہیں فقدمت، جب وہ واپس آیا سریہ جنگ وغیرہ کرنے کے بعد جب واپس آیا، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں ان میں سے ایک آدمی آیا، پس وہ بیٹھا ایسی مجلس میں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے، یعنی جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے ان لشکر والوں میں سے ایک آدمی آیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ فقال لرجل الى جنبه، تو اس نے ایک ایسے آدمی سے کہا جو اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پہلو میں، جنب کہتے ہیں پہلو جو کنارہ وغیرہ، یعنی اس کے جو پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، تو کیا کہا، کہتے ہیں لو رأیتنا، اگر کاش کہ اگر تو دیکھتا ہمیں، کب حین التقینا نحن والعدو، جب ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے، کاش کہ اگر تو وہ دیکھتا منظر، فحامل فلان وطعنا، تو ایک فلاں نے حملہ کیا اور نیزہ مارا، نیزہ چبویا، مطلب بہت زبردست لڑا جنگ کی، فقالا، اس نے کہا خذھا منی، یہ جو ہے میری طرف سے پکڑو، مطلب جنگ کے اندر انہوں نے بہادری دکھاتے ہوئے کہا، تو وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ، میں غفاری لڑکا ہوں، مطلب اپنے کنبے قبیلے کا نام انہوں نے لیا۔ تو اس طرح ہوتا ہے، جس طرح حضرت علی کے بارے میں یا سرکار کے بارے میں غالباً اس طرح کے اشعار وغیرہ ملتے ہیں، یعنی جو بہادر ہوتے ہیں اس طرح کے فخریہ کہتے ہیں تاکہ دشمن پر رعب ڈلے، تو انہوں نے اس انداز میں یہ الفاظ دہرائے۔ تو اب اس پر گویا کہ یہ آپس میں فتویٰ لے رہے ہیں، کہتے ہیں کیف تری فی قولہ، تو اپنے پاس والے سے جب انہوں نے یہ ساری باتیں شیئر کر رہے ہیں نا مجلس میں بیٹھے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ساتھ والے سے پوچھتے ہیں تیرا اس جملے کے بارے میں، فی قولہ، یہ جو ان کا قول ہے، وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ، ٹھیک ہے، یہ جو پورا ان کا جو جملہ تھا، تیرا اس جملے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جس سے پوچھا تھا وہ آگے سے کہنے لگے ما اراہ الا قد بطل اجرہ، میرا تو بس یہی گمان ہے کہ ان کا جو جنگ میں لڑنے کا ثواب تھا یہ تو باطل ہو گیا، کیونکہ یہ تو واہ چاہ رہے ہیں اپنے کنبے قبیلے کی، اور اس طرح جو بھی انہوں نے جملہ بولا، فسامی بذالک آخر، تو جب یہ باتیں انہوں نے آپس میں کی تو جو ایک ساتھ میں اور بیٹھا ہوا تھا مطلب آدمی، اس نے جب ان کی بات سنی تو اس نے کہا ما ارا بذالک باسن، مجھے تو اس میں کوئی حرج نہیں لگ رہا، یہ جو جملے بچے نے اس لڑکے نے بولے ہیں مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا۔ تو فتنازعا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو بس یہ دونوں جو گروہ تھے، جو دونوں آدمی تھے، یہ دونوں صحابہ آپس میں تھوڑا سا الجھ پڑے، جھگڑ پڑے، حتیٰ سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ سرکار نے ان کے جھگڑنے کی یہ جو واضح بلند ہو رہی تھی، حضور نے وہ باتیں سن لی۔ جب سرکار نے باتیں سنی تو فقال، فرمایا سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے، یعنی سبحان اللہ، یہ تعجب کے طور پر فرمایا، لا باس ان یؤجر و یحمد، سرکار نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آخرت میں اجر دیا جائے اور دنیا میں بھی اس کی حمد و ثنا ہو جائے، یعنی دنیا میں بھی اس کی واہ واہ ہو جائے، تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ جملہ سنا تو کہتے ہیں فرأیت ابا الدرداء، کہتے ہیں میں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، سر بذالک، اس سے بڑے وہ مسرور ہوئے، بڑے خوش ہو گئے یہ جب جملہ سنا نا کہ سرکار نے یہ فرمایا تھا۔ اب یاد رکھیے یہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ واقعہ سن رہے ہیں سرکار کے دور کا، تو اس سے یہ بڑے خوش ہوئے۔ وجعل يرفع رأسه الیہ، کہتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا اپنا سر اٹھانا شروع کیا، یعنی سر اٹھایا، ویقول، اور کہنے لگے انت سمعت ذلك من رسول اللہ، یعنی مزید اس سے تسلی سے دوبارہ یہ سننے کی کوشش چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے یہ واقعی سرکار سے یہ سنا ہے، یعنی سوالیہ انداز ہے۔ فیقول، تو انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ سرکار سے سنا ہے۔ فما زال یعید علیہ حتی انی لاقول لیبرکن علی رکبتیہ، کہتے ہیں جب انہوں نے کہا نا ہاں تو وہ اس جملے کو دہراتے رہے، ٹھیک ہے، فما زال یعید اعادہ سے، یعید اعادتن، ٹھیک ہے، تو وہ دہراتے رہے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں دل میں انی لاقول، میں کہنے لگا، مطلب دل میں کہنے لگا کہ وہ مطلب اپنے رکبتیہ، اپنے جو پہلو ہیں اس پر بیٹھ جائیں گے، مطلب اس کی بیٹھنے کی ایک خاص حیت تھی، تو یعنی وہ گمان کر رہے تھے کہ اس طرح جو جملہ بولتے جا رہے ہیں، دہراتے جا رہے ہیں، تو میں دل میں کہنے لگا کہ یہ تو اس حالت میں بیٹھ جائیں گے جس طرح یہ بولے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک دن جب گزر ہوا تو انہوں نے سوال کیا، یہ ساری انہوں نے ڈیٹیل بیان کی، کہتے ہیں قال فمر بنا یوما آخر، ایک دن پھر یہ وہاں سے گزرے نا، ہم راستے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، تو پھر جب گزرے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید ان سے ایک دن کہا کہ ہمیں ایک ایسا کلمہ بتائیں، سکھائیں کہ جس پر عمل کرنے سے ہمیں فائدہ ہو اور اس پر عمل کرنے وغیرہ سے نقصان آپ کو نہ ہو، یعنی ہمیں فائدہ ہو نقصان آپ کو نہ ہو۔
تو انہوں نے پھر ایک اور بات شروع کی، کہتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ہم سے ارشاد فرمایا المنفق علی الخیل کالباسط یدہ بالصدقۃ لا یقبضھا، خرچ کرنے والا گھوڑے پر، گھوڑے سے مراد جہاد کا گھوڑا، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہاتھ کو کھولنے والا ہے صدقے کے ساتھ، لا یقبضھا، اس کو بند نہیں کرتا۔ اب یہ دوسرا دن کا واقعہ ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں ایک دن پھر مزید گزرے، پھر حضرت ابو درداء نے ان سے اسی طرح کہا، تو انہوں نے کہا پھر واقعہ بات ایک اور بات سنانا شروع کی، تو سرکار نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمتہ واسبال ازارہ، خریم اسدی یہ صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے، کیا ہی سرکار نے فرمایا کیا ہی اچھا انسان ہے، مرد ہے خریم اسدی، اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا تہبند نہ نیچے لٹکتا، یعنی جو ٹخنوں سے بھی نیچے، تو یہ بال لمبے ہونا جس کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ وہی الشعر اذا طال حتى بلغ المنكبين وسقط عليهما، یعنی جو کندھے ہیں، کندھے یہ شولڈر ہیں، ان سے بھی نیچے بال تھے ان کے، تو یہ اس کے بارے میں فرمایا۔ آج بھی یہ حرام ہے نیچے، مطلب نیچے آ جانا۔ تو بہرحال یہ دو باتیں ان کے متعلق فرمایا کہ یہ دو بات نہ ہوتی تو کیا ہی یہ انسان اچھے انسان تھے۔ تو کہتے ہیں یہ جو خبر تھی جب یہ حضرت خریم تک پہنچی فعجل، تو انہوں نے جلدی کی، ٹھیک ہے، تعجیل ہے جلدی سے۔ اسی طرح مہر معجل ہوتا ہے نا، ایک معجل ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ اور ایک معجل عین کے ساتھ، تو جو معجل ہوتا ہے وہ جلدی دیا جاتا ہے حق مہر، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو معجل کہتے ہیں، اور ایک معجل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاخیر سے، تو وہ بعد میں مطلب ہوتا ہے، بعد میں بندہ کبھی بھی دے سکتا زندگی کے اندر۔ تو یہ میں نے یاد دہانی کے لیے تاکہ پکا ہو جائے تو میں نے تھوڑی سی مثال دی۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر جلدی کی، تو پھر جلدی کیا کی، کہتے ہیں فآخذ شفرتن، تو انہوں نے ایک استرا پکڑا، مطلب کوئی آلہ پکڑا جس سے کاٹتے ہیں بال اس زمانے میں، فقاطع بہا، تو انہوں نے اس کے ذریعے کاٹا جمتہ اپنے بالوں کو، الی اذنہ، جو کان تھے کہتے ہیں کانوں تک، ورافع ازارہ، اور دوسری بات فرمائی تھی، فرمایا کہ اس والے سے انہوں نے اپنی جو ازار تھی تہبند تھا اس کو بلند کر لیا، الی انصاف ساقیہ، جو نصف پنڈلی ہے اس وہاں تک۔ تو اب یہ ایک دن کا واقعہ مزید انہوں نے سنایا، کہتے ہیں ایک دن پھر یہ وہاں سے گزرے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح فرمایا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انکم قادمون علی اخوانکم، بے شک تم اپنے بھائیوں کے پاس لوٹنے والے ہو، فاصلحوا، تم درست کرو، رحالکم، اپنے سواریوں کو، واصلحوا لباسکم، اور اپنے لباسوں کو بھی درست کرو، ٹھیک ہے، حتی تکونوا کانکم شامۃ، گویا کہ تم، حتیٰ کہ تم ایسے ہو جاؤ، ایسے نظر آنے لگو گویا کہ تم تل کی طرح ہو، شامۃ کہتے ہیں تل کو، یعنی گویا کہ تم تل کی طرح ہو جاؤ، ٹھیک ہے، فی الناس، لوگوں کے درمیان، فإن اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فحش کو اور نہ فحش اپنانے کو، یعنی باب تفعول سے جب جائے گا تو بتکلف کسی چیز کو، یعنی کوئی بھی فعل ہے تو باب تفعول پہ جب جائے گا تو تکلف کا مادہ اس کے اندر ہوگا، یعنی بتکلف اس چیز کو اپنے اوپر اوڑھنا، اسی طرح یہ فحش کے متعلق بات ہوگی۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے صحیح حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، سوائے کہتے ہیں قیس بن بشر جو ہیں ان کے، کیونکہ ان کی جو توثیق اور تضعیف ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اب آگے جا کے پڑھیں گے یہ تضعیف توثیق کیا ہوتا ہے۔ وقد روا لہو مسلم، کہتے ہیں اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا عزرۃ المسلم الی نصف الساق، اب یہاں سے مقدار بیان کر رہے ہیں کہ پانچے یا یہ جو نیچے ہوتا ہے تو ان کو کہاں تک اٹھانا چاہیے، تو کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ مسلمان کا جو طے بندہ ہے وہ نصف پنڈلی تک ہے، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نصف پنڈلی تک کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا کہتے ہیں کہ او لا جناح فیما بینہ، کہتے ہیں یا یہ او ہے جو شک راوی، یعنی یا تو حرج کا لفظ سرکار نے فرمایا یا جناح، یعنی یا گناہ نہیں ہے یا حرج نہیں ہے۔ فما کان اسفل من الکعبین فہو فی النار، اور جو اس سے اسفل ہو، نیچے ہوگا یعنی ٹخنوں سے، وہ آگ میں ہے، اور جو تکبر کے ساتھ اس کو لٹکائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رسول اللہ، میں سرکار کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ فی ازاری استرخاء،
میری جو تہہ بند تھی وہ لٹکی ہوئی تھی، مطلب جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا اے عبداللہ اپنی ازار کو بلند کر لو۔ کہتے میں نے اٹھا لیا، بلند کر لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اور کرو، کہتے میں نے اور کر لیا، اب اور کیا تو پھر اپنی عادت بنا لی۔ کہتے ہیں فما زلتو، ہمیشہ، ٹھیک ہے، ما زالا یہ ہمیشہ کے معنی میں ہوتا ہے، ما زلتو کہتے ہیں میں ہمیشہ رہا اسی پر عمل کرتا رہا، اتحرھا مطلب میں اس کا خیال رکھا کرتا تھا، بعد یعنی اس جو واقعے کے بعد میں اس کو ہمیشہ خیال رکھا کرتا تھا کہ میں نے یہ کہاں تک اٹھانی ہے۔ فقال بعض القوم، کہتے ہیں قوم میں سے بعض نے کہا، بعض کسی شخص نے کہا الا اینا، یعنی جب یہ روایت بیان کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہاں تک، تو کہتے ہیں کہ فرمایا الا انصاف الساقین، دو جو یہ پنڈلیاں ہیں تو ان کی نصف تک، ٹھیک ہے، یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے پھر انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کپڑوں کو تکبر کی وجہ سے لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت دن نظر عنایت نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فکیف تصنع النساء، یعنی عورتیں اس بارے میں کیا کریں، بذیولہن، جو چادروں کے کنارے ہیں ان کے بارے میں عورتیں کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا یرخین شبرن، وہ عورتیں لٹکا لیں ایک بالشت، شبرن کہتے ہیں بالشت کو، تو یعنی ایک گٹھ پنجابی میں اس کو بولتے ہیں۔ قالت، یہ جواب سننے کے بعد پھر انہوں نے عرض کی اذا تنکشف اقدامہن، یا رسول اللہ اس طرح اگر کر لے جس طرح آپ نے فرمایا ہے تو اگر پھر بھی مطلب جو قدم ہے وہ منکشف ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا فیرخینہ، تو وہ اس کو ڈھانپ دیں، مزید مطلب لٹکا لیں، ذراعاً ایک ہاتھ، لا یزدنا، اس سے مزید آگے نہ کریں۔ تو اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حکم کیا لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو جی ناظرین، آج کا ہمارا سبق نمبر 16 بھی پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو بھی یہاں پر آداب جو فرامین مصطفیٰ سنے ہیں ان پر عمل بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔